پیارے ناظرین السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے بہلول دانا اپنے ہاتھوں سے جنت بناتے اور بیچتے تھے، اور اس جنت کی قیمت کسی کے لیے تو فقط 1 دینار تھی اور کوئی اسے 1000 دینار دے کر بھی نہیں خرید پاتا تھا۔ پیارے ناظرین، خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون جو بڑی نیک اور پارسا خاتون تھی، انہوں نے اپنے محل میں کم و بیش 1000 حافظہ اور قاریاں رکھی ہوئی تھی۔ سب زبیدہ کے محل میں مختلف اوقات میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ اس طرح 24 گھنٹے زبیدہ کی محل سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی آوازیں آتی رہتی تھیں۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا کہ دیکھا بہلول دریا کے کنارے بیٹھے ریت پر کچھ کر رہا ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا، السلام علیکم۔ بہلول نے سلام کا جواب دیا۔ خلیفہ نے پوچھا کہ بہلول، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ریت کا گھر بنا رہا ہوں۔ خلیفہ نے مسکرایا اور کہا کہ کس لیے؟ تو بہلول نے جواب دیا کہ بیچنے کے لیے، اور جو اسے خریدے گا میں اللہ پاک سے اس کے حق میں دعا کروں گا کہ اللہ اسے جنت میں ایک ایسا خوبصورت گھر عطا کرے۔ تو خلیفہ نے پوچھا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن کیا قیمت ہے اس کی؟ تو انہوں نے کہا کہ فقط 1 دینار۔ خلیفہ تکبرانہ انداز میں مسکرایا اور کہا کہ بہلول، تمہارے گھر کو کوئی مفت میں بھی نہ خریدے۔ بہلول کو پاگل دیوانہ مجنوں کہتا ہوا وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد زبیدہ خاتون کا وہاں سے گزر ہوا، جو خلیفہ ہارون رشید کی بیوی تھی۔ اس نے بھی پوچھا کہ بہلول، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں ریت کا گھر بنا رہا ہوں۔ پوچھی کہ کس لیے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بیچنے کے لیے، اور جو اسے خریدے گا میں اللہ پاک سے اس کے حق میں دعا کروں گا کہ اللہ پاک اسے جنت میں ایک ایسا خوبصورت گھر عطا کرے۔ تو خاتون نے کہی کہ ٹھیک ہے، کیا قیمت ہے اس کی؟ تو انہوں نے کہا فقط 1 دینار۔ زبیدہ خاتون بنا کچھ سوچے سمجھے فوراً 1 دینار نکالی اور اسے دے دیا اور کہا کہ تم میرے لیے اللہ پاک سے دعا کرنا، اور بہلول سے دعا لی اور وہاں سے چلی گئی۔ خلیفہ ہارون رشید نے جب رات کو سویا تو خواب میں جنت کے حسین مناظر دیکھے، خوبصورت باغات اور دودھ کی بہتے نہریں دیکھی، عالیشان محلات، اور ان محلات میں ہزاروں خوبصورت خادمین کو دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ سرخ یاقوت سے بنا ایک عالیشان محل ہے جس کے دروازے پر زبیدہ خاتون کا نام لکھا ہوا۔ یہ دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے اس محل میں اندر جانے کی کوشش کی، تو جنت کے ایک دربان نے اسے روک لیا۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے اسے کہا کہ یہ میرے بیوی کا محل ہے اور زبیدہ خاتون میرے بیوی کا ہی نام ہے۔ تو جنت کے دربان نے کہا کہ یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام لکھا ہے صرف اسی کو اندر جانے کی اجازت ہے، وہی اندر جا سکتا ہے، لہٰذا آپ اندر نہیں جا سکتے، آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں۔ جب دربار نے خلیفہ ہارون رشید کو دھکے دے کر پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ جب بیدار ہوا تو اسے لگا کہ زبیدہ نے تو بازی مار لی۔ یقین کر کے اس نے بہلول سے 1 دینار میں گھر خرید لیا، اور بہلول نے زبیدہ کے حق میں اللہ پاک سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔ اسے بڑا افسوس ہوا اور کہنے لگا کہ کاش میں بھی بہلول سے ایک گھر خرید لیتا۔ رات بھر اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا، اور جب صبح ہوئی تو بہلول نے سوچا کہ آج میں پھر اس دریا کے کنارے جاؤں گا، اور اگر بہلول مل گیا تو میں بھی اس سے اپنے لیے ایک گھر خرید لوں گا۔ اسی نیت کے ساتھ خلیفہ ہارون رشید نے اسی دریا کی طرف نکل پڑا اور بہلول کو تلاش کرتا ہوا دریا کے کنارے کنارے چلنے لگا۔ دیکھا کہ بہلول پھر اسی ریت پر بیٹھا ریت سے کچھ کر رہا ہے۔ خلیفہ نے سوچا کہ اب تو بات بن جائے گی۔ اس نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ریت سے گھر بنا رہا ہوں۔ تو خلیفہ نے پوچھا کس لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیچنے کے لیے، اور جو اسے خریدے گا میں اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ اللہ پاک اسے جنت میں ایک ایسا خوبصورت گھر عطا کرے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ ٹھیک ہے، کیا قیمت ہے اس کی؟ تو بہلول نے آج جواب دیا
کہ اس گھر کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہت ہے۔ تو خلیفہ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ اتنی قیمت تو میں نہیں ادا کر سکتا، اور کل تک تو اس گھر کی قیمت فقط 1 دینار بتا رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہت مانگ رہے ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، عالی جناب کل تک یقین کا معاملہ تھا، بن دیکھے کا معاملہ تھا، جس نے یقین کیا، خرید لیا، اس کو جنت مل گئی، اور آج تو دیکھے کا معاملہ ہے، آپ تو سب کچھ دیکھ کر آئے ہیں، اس لیے آج اس کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے۔